بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالی شروع سے یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت اپنے پورے عروج پر تھی۔ لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے، ڈھال کے مختلف صورتیں ظروف بنانے کا مزاج وہ قوم رکھتی تھی۔ تو جب لوہے کی صنعت اپنے پورے عروج پہ تھی تو اس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور ہے۔ گھر گھر جادوگر پائے جاتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی جمع کیا تھا۔ تو جب جادوگری کا فخر پورے عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں معجزاتی عصا عطا کیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی پتے جھاڑتے تھے، کبھی بکریاں ہانکتے تھے، ضرورت بنتی تو اژدہا بن جاتا، پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے پھوٹتے، رات کو اندھیرے میں روشنی دیتا۔ تو جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس زمانے کے نبی کو معجزہ اسی قبیل کا دیا گیا۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب ماہ وشوں اور پری پیکروں کے حسن کے چراغ جل رہے تھے اور وہ اپنی عشوہ ترازیوں اور اداؤں سے لوگوں کے دل پھانس رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے مبعوث فرمایا، اور ان کے حسن کے سامنے سارے چراغ بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے نظر آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم بکرات، حکیم سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، ان حکماء نے طب یونانی میں جو کمال حاصل کیا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا۔ صرف 3 مرضوں کا علاج نہیں ہو سکا تھا۔ مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان 3 مرضوں کا علاج دے کے مبعوث فرمایا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا۔ گھر گھر شاعر اور ادیب موجود تھے، انہیں اپنی سخنوری پہ ناز تھا، اور ان کا ناز بھی بجا تھا۔ جس زبان میں تلوار کے، شراب کے اور گھوڑے کے 1000 کے قریب نام ہوں تو وہ اپنی زبان پہ ناز نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا۔ اپنے علاوہ باقیوں کو اجمی گونگا خیال کرتے تھے۔ تو جب زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور پھر ان سخنوروں کو، ان شاعروں اور ادیبوں کو یہ چیلنج کیا کہ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور وہ نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ تو جس دور میں زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اللہ نے اس زمانے میں اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ اگر اس تمہید کو آسانی سے ہم سمجھ گئے تو پھر اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جس نبی کا جو عروج تھا اس کا معجزہ اس کو عطا کیا گیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دور مختصر نہیں تھا، قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے۔ اس لیے صرف ایک زبان و بیان نے عروج نہیں پانا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی کئی دیے. پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے. ہر دور کے فخر کو کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دیتا ہے. لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں. ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. دوسرا دور قرب قیامت کا زمانہ ہے، جب سائنسی عروج اور بانکپن ہونا تھا. اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ الاولاب کمال.